بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور بیٹا عابر تھا جو کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل فوت ہو چکا تھا، اور ایک اور بیٹا کنعان تھا جو کہ کافر و بد عمل تھا اور طوفان میں اپنی ماں کے ساتھ غرق ہوا۔ یہ وہی کنعان تھا کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا تو بیٹے کی محبت نے دم بھرا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، جو تیری اطاعت و فرما برداری اور تیرے پیغام ہدایت کو قبول نہیں فرماتا وہ تیرا کہاں ہے؟ اور جن کی نجات کا میں نے وعدہ فرمایا ہے یہ ان نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے قافلے والوں میں سے ہے، لہٰذا یہ کفر و سرکش کے سپوتوں سمیت غرق ہو کر رہے گا۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد سطح آب بلند ہونا شروع ہوئی اور اس قدر بلند ہوتی چلی گئی کہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ کشتی کتنے دن پانی میں تیرتی رہی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے نزدیک 40 دن، کچھ کے نزدیک 5 سے 6 ماہ اور کچھ کے نزدیک 1 سال تک کشتی پانی پر رہی۔ اسی زمن میں حافظ ابن کثیر اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے کنبے سمیت 80 افراد سوار تھے۔ کشتی 150 دن چلتی رہی، اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر اسے جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا اور وہاں جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ اب اسی متن میں ایک اور روایت حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے کا دن 10 رجب ہے۔ کشتی مسلسل 150 دن تک چلتی رہی، یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ تک رواں رہی، پھر 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔ جب طوفان کو ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اے آسمان خشک ہو جا۔ چنانچہ زمین نے فوراً پانی اپنے اندر کھینچا شروع کر دیا اور آسمان سے بارش برسنا رک گئی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اس پر سے سرپوش یعنی شمعانہ ہٹا دیا اور کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، جو کہ مردار کھانے پر مشغول ہو گیا اور واپس نہ پلٹا۔ پھر آپ نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر زیتون کا پتہ لے کر حاضر خدمت ہوا، جس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ پانی اتر چکا ہے۔ یوں آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے ہمیشہ امن و امان کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کشتی سے باہر آنے والوں میں بھی سب سے پہلے تھے، اور حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نے نقل کردہ ایک روایت کے مطابق یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یعنی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قوم نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔ حضرت موسیٰ اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے لیے روزہ رکھا، اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کرے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ شام تک احتراماً کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام کی قوم کی آنکھیں زیادہ دیر تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اندھیرے میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی، لہٰذا سورج کی تمازت سے آنکھیں خیرہ ہونے لگی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا سب کو کشتی سے باہر نکال لیا اور ایک ذبح خانے کی بنیاد رکھی جہاں حلال جانور اور حلال پرندوں کی قربانی دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آئندہ کبھی روئے زمین پر ایسا خطرناک طوفان نہیں آئے گا، اور خطرناک طوفان کے سدباب اور وعدہ کی یادگار کے طور پر بادلوں میں ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قوس قزح غرق ہونے سے امن کی علامت ہے۔ کشتی سے اترنے کے بعد دامن کوہ میں ایک بستی بسائی گئی جو طوفان نوح کے بعد پہلی بستی کہلاتی ہے، اور اس کا نام 80 افراد کی نسبت سے مدینۃ السمانین رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بستی قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں اور بیویوں کے علاوہ باقی تمام مومنین کا وصال ہو گیا، اور خطۂ زمین پر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی بچی جو افزائش نسلیں کی سبب بنی، اور اسی وقت جتنی بھی نوع انسانیت آباد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادوں سام، حام اور یافس میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اول اعظم انبیاء کرام میں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدح میں کچھ ارشاد فرمایا، بے شک نوح شکر گزار بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام کے سوا پوری زندگی روزہ رکھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے زیر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔